دیکھیے یہ زندگی بہت مختصر ہے اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہماری روح قبض کی جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اپنے دل سے پوچھئے اگر آج میں مر جاؤں تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گھڑا؟ اگر دل کہتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تب تو اچھی امید ہے۔ لیکن اگر دل کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے توبہ نہیں کی، گناہوں سے دور نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، تو پھر بتاؤ توبہ کب کرو گے؟ کس دن کا انتظار ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت اچانک آتی ہے۔ یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بہت ہے، لیکن موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ویسے اللہ کے نبی کے دامن پہ گناہ کا ایک دبہ بھی نہیں آ سکتا، اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجع، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک موت آتی ہے، انسان کو تلافی کا، توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ اللہ کے نبی تھے، ان سے وعدہ کر لیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک عرصے کے بعد تشریف لائے۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے اتنی اموات ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے میرا قاصد نہیں تھا اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا اور کیا تھا؟ جب بینائی کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہو جائیں، جب چلنے میں ٹھوکریں لگنے لگیں، بولتے ہوئے لکنت ہونے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے تھے، دربار میں ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ کہا یا عمر لا تنسا موت، اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر ایسے کانپے جیسے پیڑ کی شاخ کانپتی ہے۔ اس شخص سے کہا روز آ جایا کر اور مجھے روز یہ میسج دے دیا کر۔ بھری بزم میں وہ کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، اس کا شکریہ ادا کیا، مشاہرہ دیا کہ آج کے بعد نہیں آنا۔ کہنے لگا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی یا پھر کوئی اور آنے لگا ہے؟ کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے، اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہنے لگے یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب تیرے آنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے۔ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کوئی کہتا ہے فلاں بخشا گیا، میں بھی بخشا جاؤں گا۔ جاؤ قبرستانوں میں، دیکھا ہے یا نہیں کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو گئی ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کرنی ہے، موت کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے۔ دو چیزیں دل کا زنگ اتارتی ہیں، کثرت کے ساتھ موت کی یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ یہی وہ پیغامات ہیں جو ہمیں بھی ہر روز مل رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان پیغامات کو سمجھا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اب توبہ کر لینی چاہیے؟ دنیا کی دوڑ میں ہم سب مشغول ہیں، لیکن ہر طلوع ہوتا سورج ہمیں کہتا ہے آج نیکی کا موقع ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لمحہ گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور جب موت آ جائے وہ کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ ہم میں سے کئی لوگ آدھی زندگی گزار چکے ہیں، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ بوڑھے ہو کر توبہ کریں گے، کئی جوان بھی دفن ہو چکے ہیں،
جنہوں نے یہ امید رکھی بڑھاپے میں نماز پڑھ لوں گا، بڑھاپے میں توبہ کروں گا، لیکن وہ سب قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور ہر دن ہمیں موت کے قریب لا رہا ہے۔ ہر صبح سورج طلوع ہو کر اعلان کرتا ہے، آج جو نیکی کرنی ہے کر لو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے قریب آ جائیں۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ تو اب بھی جاگ گیا تو نجات ممکن ہے، ورنہ کفن تیری آنکھیں کھولنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل پہ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ پیغام آپ کو کیسا لگا۔ ہمارے یوٹیوب چینل عارف رضا کشمیری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔